ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں، جنہوں نے کی زندگی اولاد پہ نثار، جو ہیں مائیں ان کو میں سلام کرتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں۔ جی کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، ایسا تو صرف ماں کرتی ہے، پیار تو بس ماں کی ممتا، دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا ہے اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ لڑکی کی پہلی سہیلی اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جس کو ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں آتا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے، ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تم کو یاد کر لوں تو مل جاتا ہے سکون دل کو، ماں میری تنہائی کا سستا سا علاج ہو تم۔ ماں تے آخر ماں ہوندی ہے، بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی تھاں ہوندی ہے، دھوپ بھی بھاویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ بہن بھرا ابا یا پتر سارے ہی رشتے ودیا نے، پوری دنیا گھوم کے ویکھیا ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کروا سکتے ہیں۔ مت گستاخی کرنا اس ماں سے، ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اس ماں سے زید جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ اونچیاں لمبیاں ٹالیاں گھنیاں چنھا دیاں چھاواں، ہر شے بازاروں لب جاندی ہے نہیں لبدیاں جماواں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔
ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہو تو آنگن میں بہار آ جاتی ہے، اور جو نہ ہو تو تمام تر رونقوں کے باوجود گھر ویران لگتا ہے۔ تم کتنے بھی پرفیوم لگا لو تم، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ بھوک کی حالت ہو اور ایک روٹی کے 4 ٹکڑے ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب بھی ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ ہے ماں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر، ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ماں زندگی کے تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ ماں کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور کچھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا اور بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔